بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ، یہ وہ مہینے ہیں جس میں دور جاہلیت میں بھی دشمن آپس میں خاموشی اختیار کر لیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بہتر کر لیتے تھے۔ میں روز بات کرتا ہوں اپنے وطن پاکستان کے حالات کی۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو داخلی طور پر ہم جن مصائب اور مسائل کا شکار ہیں، اور خارجی طور پر جو ہمارے مسائل ہیں، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ادارے، تمام جماعتیں متحد ہو کر پاکستان کے اگلے 20-25 سال کی پالیسی کو طے کریں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ ایران، سعودی عرب مذاکرات ہوتے ہیں، اور پھر چین جو ہمارا برادر ملک ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے پہلے چین کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سعودی عرب تشریف لے جاتے ہیں، سعودی عرب کے ولی عہد اور فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ان کو دعوت دیتے ہیں۔ امیر محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کی دعوت پر چین کے صدر جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچتے ہیں، اور پھر چند ماہ کے اندر، 2 سے 3 ماہ کے اندر پوری دنیا وہ خبر سنتی ہے جو بعض لوگوں کے نزدیک ناممکنات میں سے تھی، کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، اور دوبارہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے کھول رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سفارت خانے کھولنے کے بعد اگلی پیش رفت یہ میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایران کے جو صدر ہیں ان کو دورے کی دعوت دی ہے سعودی عرب کے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور خبر بھی آتی ہے کہ شام کے اور عرب دنیا کے تعلقات بھی بحال ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے سعودی عرب اور شام کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور شام کے صدر بشار الاسد جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کرتے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زید جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، وہاں کے ذمہ داروں سے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس سے ایک استحکام آئے گا عالم اسلام میں۔ یہ جو شیعہ سنی ایک اختلاف اور تشدد کی فضا دنیا میں قائم ہے، ان سارے معاملات کے بعد یہ توقع اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی اب ختم ہوگا۔ جو اسلامی ملکوں کے اندر مداخلتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہوں گی، مسلمان قریب آئیں گے۔ اور ایک تیسری چیز جو ہوئی ہے اس عرصہ میں وہ یہ ہے کہ چین کے صدر روس گئے ہیں، اور اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے روس کا دورہ کیا ہے، اور پھر وہ یوکرائن کا دورہ کر کے آئے ہیں، برطانیہ کا دورہ کیا، اور ان سب کا مشن ایک لگتا ہے، اور وہ مشن ہے کہ دنیا میں امن آئے۔ اگر یوکرائن اور روس کی جنگ ختم ہو جاتی ہے یا سیز فائر ہوتا ہے تو جو اس وقت ایک معاشی بحران یورپ میں اور برطانیہ میں اور مختلف جگہوں پہ ابھر رہا ہے وہ ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ اور ایران، سعودی عرب اور شام کے درمیان اگر معاملات طے پا جاتے ہیں، جو کہ
بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیں گے پورے عالم عرب کے اندر جو ایک امن کی فضا ہوگی، عراق میں، شام میں، یمن میں، اس کے اثرات اور پھر معاشی ترقی. آپ دیکھیں کہ ایک کانفرنس ہوئی تھی ریاض میں، جس میں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ جس طرح یورپی ممالک آپس میں جڑ گئے اور ان کی ایک کرنسی ہو گئی اور ان کا میں نیا یورپ اس جو ہے خلیج کو بنا دوں گا ہم، یعنی، اور اس میں سارے خلیجی ممالک کے لوگ موجود تھے. حتیٰ کہ اس وقت قطر سے کوئی اچھے حالات نہیں تھے سعودی عرب کے اور کچھ عرب ملکوں کے. انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے. آج پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اناؤں سے باہر نکلیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، اپنی ذات سے باہر آئیں، آپس میں مل بیٹھیں. دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اور مذاکرات سے ہر چیز مل جاتی ہے. اگر کوئی تصور یہ ہے کہ کوئی کسی کو گرا سکتا ہے، فاتح ہو سکتا ہے، تو یہ ممکن ہے ذاتی مصلحتوں میں تو بہتری آ جائے، لیکن قوم کے مفاد میں یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے معاون بنے. آپ دیکھیے آٹا، ہم زرعی ملک ہیں، آٹے کی صورتحال دیکھیے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو آٹا غربا کے لیے یا متوسط طبقے کے ان لوگوں کے لیے فری شروع کیا ہے، آپ دیکھیے کیسے دنیا وہاں جا رہی ہے. مہنگائی بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی نے پوری دنیا کو متاثر اس وقت کیا ہوا ہے، لیکن ہم زیادہ متاثر اس لیے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک غیر یقینی کیفیت پیدا کی گئی ہے، اور پھر اس کے اوپر جلتی پہ تیل کا کام سمجھ لیں کچھ اغیار بھی کر رہے ہیں. بلا وجہ ایسی تنقید جس کا کوئی جواز نہیں ہے، ایسی افواہ سازی جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، وہ کی جاتی ہے. عدلیہ ہو، سلامتی کے ادارے ہوں، پارلیمان ہو، فوج ہو، سب محترم ہیں. سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے کیسے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت جو ہیں ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور چاہیے ہے، لیکن بعض مقامات پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ایک پارٹی کے صدر ہیں، وہ پاکستان کے صدر نہیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایوان صدر پاکستان کی یکجہتی کا مرکز ہے. اگر کوئی بات صدر مملکت نے کرنی ہے تو وہ وزیر اعظم سے فون پہ بھی کر سکتے ہیں، ملاقات کر کے بھی کر سکتے ہیں. کسی چیز پہ ان کے تحفظات ہیں تو وہ بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو تماشا نہیں بنانا چاہیے. دنیا ہماری طرف انگلیاں اٹھائے، ہمارے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر پاکستان کو اور اگر کمزور کرنا ہے تو داخلی انتشار بڑھا دیں. کچھ لوگوں کو انہوں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے. وہ دن رات جھوٹ بولتے ہیں، ملک کے سلامتی کے اداروں کے حوالے سے بھی، افواج پاکستان کے حوالے سے بھی، سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی. پاکستان کی سیاست میں ماضی میں ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوئی. نون لیگ نہیں ہوئی. لیکن یہ جو تشدد ہم نے دیکھا ہے یہ ماضی میں نہیں تھا. اس تشدد سے گریز کرنا سب کی ذمہ داری ہے. بالخصوص تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے کارکنان کو کنٹرول میں کرنا ہوگا کہ وہ
یہ پٹرول بم اور یہ پتھر اور یہ ڈنڈے، یہ پولیس والے آپ کے اپنے ہیں۔ کل اگر یاد ہو تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہی پولیس والے تھے، یہ تحریک لبیک پہ ڈنڈے مار رہے تھے ان کے کہنے پہ۔ آج یہ تحریک انصاف کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اپنی ڈیوٹی کرنے آئے ہیں۔ ان کو نشانہ بنانا یا ان کے خلاف کمپینیں چلانا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کی فورس جو ہے اس کا morale اگر گر جائے تو پھر اسے بلند کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی فورس ہے۔ ایک طرف دہشت گردی کے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پشاور کا سانحہ دیکھا، کراچی میں دیکھا، ابھی جو کچھ ہوا ہے، ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب اور ان کے ساتھ دوسری جگہ ایک چیک پوسٹ پہ کچھ جوان شہید ہوئے، یہ سارا ہمارے سامنے ہے۔ اس خطے میں پاکستان بہت اہم جگہ پر ہے۔ پاکستان کو دنیا اگنور نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں داخلی استحکام لانا ہوگا۔ اگر ہم داخلی طور پہ مضبوط ہوں، اگر ہم آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوں، تو یہ جو ہم آئی ایم ایف کے پاس کبھی کبھی کسی کے پاس اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ پاکستان کے تاجر بزنس مین ایسے ہیں کہ اگر ان کو یہ اعتماد دیا جائے کہ بھائی پالیسیاں تسلسل سے چلیں گی، یہ نہیں ہوگا کہ آج میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے تو یہ ٹھیک چل رہا ہے، کل یہ چلے جائیں گے جو دوسرا آئے گا۔ یہی تو خوف ہے، جو باہر والا اور یہاں والے اپنے معاملات میں خوف زدہ رہتے ہیں۔ وگرنہ الحمدللہ پاکستان کے پاس اللہ کی ساری دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں۔ کون سی نعمت نہیں ہے ہمارے پاس؟ زرعی ملک ہم ہیں، سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، مختلف موسم ہمارے پاس ہیں، ایک مضبوط قوم ہم ہیں، ایک مضبوط فوج ہم رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے۔ لیکن ہم پتہ نہیں کہاں الجھے ہوئے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سارے تصادم سے۔ ہمیں اس تصادم کی کیفیت سے باہر آنا چاہیے، اور اس کے لیے جو سول سوسائٹی کوششیں کر رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ سینٹ کے لیول پہ بیٹھ کے مذاکرات کا کوئی آغاز، جہاں سے بھی ہو مذاکرات کا آغاز کریں۔ یہ نوجوان نسل ہم سب کی ہے۔ یہ بیچارے جذباتی نوجوان جو ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے، کسی کو بھی یہ تشدد کے راستے پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اس طرف ہمیں توجہ بھی کرنی چاہیے، اس طرف ہمیں سوچنا بھی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے کہ کیسے ہم نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بچانا ہے۔ اور مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، تشدد سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، ضد سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ کہا گیا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ چلیے اپنے کارکنوں کا ہی خیال کر لیں، اپنے ان لوگوں کا خیال کر لیں جو آپ کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جو آپ پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کہ انہیں کس ابتلا اور آزمائش میں ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ میری آج کی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے چند گزارشات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری کسی بھی ملک کا، کسی بھی ریاست کا، کسی بھی قوم کا سہارا وہ عدلیہ ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے۔ ہماری عدلیہ کو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور کرنا چاہیے جس سے ان کے سفید کپڑے پہ داغ لگے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی اعتراض آ رہا ہے اور جائز ہے تو اسے دور ہونا چاہیے، الزام آ رہا ہے جائز ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سب کو اپنے اداروں کو مضبوط بنانا ہے،
اور وہ تب ہوگا جب اعتماد قوم کا بحال ہو، جب یہ نہ پتہ چلے یا یہ نہ ہو کہ فلاں فلاں تو ٹیلی فون پہ اپنی ڈیوٹی کی بجائے کسی اور کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یا ان کا ملاپ ہو چکا ہے کسی کے ساتھ۔ شریعت اسلامیہ تو کہتی ہے کہ قاضی کو حالات گرم موسم اور سرد موسم کی صورت میں بھی اگر اس کی طبیعت پر اثر انداز ہو تو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج لاکھوں ہمارے مقدمات کورٹوں میں پڑے ہیں جو اس سیاسی لڑائی میں سنے نہیں جا رہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کی ضمانت ڈیو ہوگی، ہونی چاہیے، نہیں ہو پا رہی؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کی رہائی ہونی ہے، نہیں ہو پا رہی؟ کتنے بے گناہ ہوں گے؟ کس کو اس کا؟ آخر اللہ کے ہاں بھی ایک دن ہم سب نے جانا ہے، اس کے دربار میں بھی ہم سب نے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ دنیا بڑی عارضی ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم قبروں میں لوگوں کو بھیجتے ہیں، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا۔ وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ بھی نہیں رہا، نمرود بھی نہیں رہا، شداد بھی نہیں رہا، اور اولیاء اللہ بھی نہیں رہے، حتیٰ کہ یہ کائنات جن کے لیے بنائی گئی، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے جانا ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے سامنے آنے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کریں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، مل کر اس وطن کو جو بہت قیمتی ہے۔ کتنے مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس وطن کی آزادی کے لیے قربان ہوئی ہیں، وہ اس لیے تو نہیں ہوئی تھی کہ ہم آپس میں الجھتے رہیں۔ یہاں صورتحال ہمارے آپس کے تصادم سے یہ آ جائے کہ آٹے کے لیے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، ان کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے۔ یہ آخر کیوں ہوا؟ یہ کسی ایک کی غلطی نہیں ہے، کسی ایک پہ ڈال کے بری ہو جائیں، یہ ہم سب کی غلطیاں ہیں، یہ ہم سب کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج رشوت کو حق سمجھا جانے لگا ہے، سود کے کاروبار کے اوپر ہم تعویلیں دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جبکہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ وزیر خزانہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، طاقت دے کہ وہ قوم کو بھی اس بحران جو معاشی ہے اس سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی ہدایت پر بتایا کہ انشاءاللہ 5 سال میں سود کا متبادل سسٹم وہ جو ہے ملک کے اندر لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ یہاں بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں جنہوں نے سود کے حوالے سے بڑی ان کی جو ہے ان کی خدمات ہیں، ان کی کوششیں ہیں، اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو میری سب حضرات سے رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں گزارش ہے کہ آئیں، مل کر پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے، عظیم بنانے کے لیے محنت کریں۔ پاکستان کے دشمن پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کمزور نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک داخلی طور پر ہم مضبوط ہیں۔ وہ چاہتے ہیں یہاں تقسیم پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں، ہم ایک دوسرے کو ماریں، ہم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑیں۔ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ قوم بھی، یہ قوم کے نوجوان بھی، یہ جماعتیں بھی ہماری ہیں، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ سلامتی کے ادارے بھی ہمارے ہیں۔ اور اگر اس ملک میں جمہوری نظام چلنا ہے تو پھر ہمیں جمہوری رویے اپنانے ہوں گے، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ میری چند گزارشات تھی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔